لگا ہوں جو بندہ سرکار کا کلمہ پڑھتا ہے، اور بابا جی اس زبان کا فائدہ کوئی نہیں جو بازاروں اور گلیوں میں بولے اور ذکر آل محمد میں چپ رہے، اس زبان کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آج تو اس دنیا میں علی کے ذکر میں بولے گا، عزت حسین کی قسم ہے فرشتوں کے جواب میں تو چپ رہے گا، تیری جگہ علی بولے گا۔ یہ ہاتھ اٹھایا کریں، علی علی کیا کریں۔ یہ اس زبان کا، یہ زبان اللہ نے دی اس لیے ہے کہ یہ زبان آل محمد کا ذکر کر سکتے ہیں۔ بابا جی جب ہم سرکار کا نام لیتے ہیں تو وہ وحدہ لا شریک بھی نام لینے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ تو بلند آواز سے جواب دے نعرے کا، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یک زبان حلالی موالی، سارے مل کے اچھا نعرہ حیدری، جیئیں سلامت رہیں۔ حسینیات، حسینیات، یزیدیات، یزیدیات، اہل بیت دے ہر دشمن تے لعنات، میری پاک مخدومہ بی بی دے قاتلاں تے لعنات، بر محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا ببداء الحسین علیہ السلام وجدہ وامہ وابیہ واخیہ وبنیہ وموالیہ وشیعتہ واولادہ واصحابہ واجلا عیوننا بالبقاء فی عزائہ ومصیبتہ۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب المبین والفرقان الحمید وقولہ الحق واصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع، صلوات پر محمد وآل محمد۔ سامعین گرامی قدر، بابا جی میں تھوڑی زیارت واسطے چوتھے ضلع چ آیا، تسی وہ دور ہو کے بیٹھ سامنے آؤ۔ بسم اللہ، صلوات پر آل محمد۔ بسم اللہ، سلامت رہو۔ سامعین گرامی قدر، سب سے پہلے عظیم اللہ کی عظیم بارگاہ میں یہ عظیم دعا ہے، مالک ہمارے حقیقی وارث کا جلد ظہور فرما۔ مالک آل محمد کا صدقہ سادات و مومنین نے جو بھی ذکر کا پنڈال کا آل محمد کے پرسے کا اہتمام کیا ہے، یقیناً تیری بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ مالک بلند درجہ عطا فرما۔ مالک صدقہ آل محمد کا جتنے بھی مومنین چل کے آل محمد کے پاک ذکر میں آئے ہو، تلاوت قرآن کو سننے کے لیے، تلاوت قرآن میں شامل ہونے کے لیے، مالک سب کی حاضری قبول فرما، اور جو جو دعائیں دل میں لے کے آئے ہو جو اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہیں، مالک عزت حسین کے صدقے مجلس سے اٹھنے سے پہلے وہ دعائیں قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ صلوات پر آل محمد کی ذات پر۔ بابا جی اجازت نوکری کا آغاز کیتا جائے، سیدزادہ مرشد اجازت نہیں۔ سمجھو اس ایک لفظ سے رتبہ حسین کا، بولنا ہے ساتھ آپ نے میرے، کیونکہ آل محمد کے ذکر میں بابا جی بولنا عبادت ہے۔ میں نے عرض کیا ہے سمجھو اس ایک لفظ سے، نہ میں آخنا جی میں بڑا سفر کر کے آیا تو مجلس پڑھ کے آیا تو میں تھکیا، نہ جی میں نہیں تھکا ہوا، اور نہ ہی آل محمد کا ذکر کرنے والا تھکتا ہے۔ میں نے آل محمد کا ذکر ایسے کرنا ہے جیسے حلالی حق ذکر ادا کرنے کا حق ادا کرتے ہیں، اور آپ نے سننا ایسے ہے اور بولنا ایسے ہے جیسے حلالی وکیل اپنے مدعی کی وکالت میں بولتا ہے۔ یہ جو ہاتھ اٹھتا ہے نا ایسے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ کوئی عام بات نہیں ہے اور نہ اسے عام سمجھا کرو۔ یہ ہاتھ بلند ہوتا ہے اور میری مخدومہ بی بی ادھر نظر کرم کرتی ہے۔ جس ہاتھ میں رزق نہیں ہوتا بی بی رزق دے دیتی ہے، جس ہاتھ میں اولاد نہیں بی بی اولاد دیتی ہے، جس ہاتھ پہ عزت نہیں بی بی عزت دے دیتی ہے، جس ہاتھ پہ کرم نہیں بی بی کرم دے دیتی ہے۔ جو بھی خالی ہاتھ میری مخدومہ بی بی کی حمایت میں اٹھتا ہے، میری مخدومہ بی بی ہاتھ کو نیچے آنے سے پہلے رحمتوں سے پر کر دیتی ہے۔ آپ سلامت رہے۔ میں نے عرض کیا سمجھو اس ایک لفظ سے رتبہ حسین،
کس ایک لفظ سے بابا جی رتبہ میرے مولا کا سمجھ آئے گا؟ سمجھو اس ایک لفظ سے رتبہ حسین کا بالکل رسول جیسا ہے بیٹا حسین کا۔ جی اب آپ لگ رہے ہیں مجلس سننے ہیں، سلامت ہے بیٹا، آپ تھوڑا سا آگے ہیں، یہ خالی جگہ نا میری آنکھیں بڑی چپ دی تھی، آگے آجائیں، بہت شکریہ، بہت مہربانی، صلوات پر آل محمد کے لئے۔ سمجھو اسے ایک لفظ سے رتبہ حسین کا بالکل، اور بزرگوں میں نے آپ سے دعا لینی ہے، داد میں جوانہ کو لے لوں گا، بے فکر ہو جائے۔ سمجھو اسے ایک لفظ سے رتبہ حسین کا بالکل رسول جیسا ہے بیٹا حسین کا بالکل، اور یار نے انجی تے کیتا ہی نہیں، چلو میں انجی بھی کر لیں۔ سمجھو اس ایک لفظ سے رتبہ حسین کا بالکل رسول جیسا ہے بیٹا حسین کا، اس کو چھوا تو فطرت سے بے پر کو پر ملے۔ آپ سلامت، اس کو چھوا، لو جی جلے کی رہنے والے سادات و مومنین، بابا جی چوتھی سطر جو میں آپ کو تحفہ دینے لگا، یہ کوئی سطر نہیں، یہ قرار حمدانی کا عقیدہ ہے، اور جس بندے کا عقیدہ میرے عقیدے سے ملے بابا جی وہ داد بھی دے اور دعا بھی دے، اور جس بندے کا عقیدہ نہ ملے وہ کہنے جی میرا تے عقیدہ ہی نہیں، وہ بندہ اپنی داد بھی اپنے پاس رکھے، اپنی دعا بھی اپنے پاس رکھے، نہ اس بندے کی داد کی بابا ضرورت ہے نہ اس کی دعا کی ضرورت ہے، اور بد عقیدہ بندے کی قرار حمدانی کو داد اور دعا چاہیے ہی نہیں۔ میں اپنا عقیدہ بیان کرنے لگا ہوں، جس بندے کا عقیدہ میرے عقیدے سے ملتا ہو وہ ہاتھ بھی اٹھائے، زبان سے علی کا ذکر بھی کرے۔ میں عرض کر رہا ہوں سمجھو اس ایک لفظ سے رتبہ حسین کا بالکل رسول جیسا ہے بیٹا حسین کا، اس کو چھوا تو فطرت سے بے پر کو پر ملے، عیسیٰ سے بڑھ گیا ہے جھولا حسین کا۔ سارے مل کے آپ سلامت رہے، آپ جی آپ کی کیا بات، میں آپ کہتے ہیں نا میں بلا لینا، آپ سلامت رہے، جو بھی چل کے آئے ہو دل میں جو بھی دعا رکھتے ہو، میری پاک مخدومہ بھی جو کائنات کی مالک ہے مانگنے سے پہلے عطا کرتی ہے، سب جولیاں بھر کے جوال محمد پر توجہ ہے جی۔ اب اتنی اچھی آپ نے 4 سطریں سنی، آخری 2 سطروں پہ آپ بابا جی نہ بھی نہ بولیں گے تو میں راضی، تو جو ہے سمجھو اس ایک لفظ سے رتبہ حسین کا بالکل رسول جیسا ہے بیٹا حسین کا، اس کو چھوا تو فطرت سے بے پر کو پر ملے، عیسیٰ سے بڑھ گیا ہے جھولا حسین کا، عیسیٰ سے بڑھ گیا ہے جھولا حسین کا۔ جس بندے نے پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی یوں کیا ہے نا یا حسین، بات میری اس سے ہے، عیسیٰ سے بڑھ گیا ہے جھولا حسین کا، توحید میں بچاؤں گا تو ماتمی کو بخش، اللہ سے یہ ہوا ہے سودا حسین کا۔ سارے مل کے یا آپ بیٹا جلدی سے لیکن جلدی سے بیٹھ جاؤ، سارے بیٹھ جاؤ، صلوات پر آل محمد کی دعوت۔ جب ادھر کھڑا کسی کو بیٹا بیٹھ تو آپ اس طرف دیکھا کرے، میں اتنا سفر کر کے آپ کی زیارتیں کرنا توجہ ہے دی، مجلس میں نے شروع نہیں کی، علی مدانی چل رہی کوئی نہیں، شیشہ صاف ہوتا بیدا ہے، توجہ ہے دی، جس نے پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی یا حسین کہہ دیا، امام حسین کا وعدہ ہے وہ جنت، اور جب کوئی خطیب ذاکر ایسی بات کہ نا جنت واجب ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی بندے کو گناہوں کا لائسنس دے رہا ہے جو مرضی کرتا بھی آپ نہیں، حسین کو ماننے والا ہوتا ہی وہ ہے جو اطاعت خدا میں رہے، امام حسین علیہ السلام کو ماننے والا ہوتا ہی ہوتا ہے۔ لو جی بندے اعتراض کر دینے شیعہ پٹن والے آتے
میری ماں شیعہ، باپ شیعہ، دادا شیعہ، دادی شیعہ، نسل در نسل محمود علی شاہ ہمدانی کا میں بیٹا ہوں، قرار ہمدانی میرا نام ہے، ممبر حسین پہ ہوں، قم مقتل حوزہ علمیہ ایران سے میں سند یافتہ ہوں، اپنے ایک ایک لفظ ایک ایک حرف کا میں ذمہ دار ہوں۔ میری کوئی بات کسی بھائی کو لگے غلط ہے، ابھی کھڑا ہو جائے، میں ابھی اس کا جواب دوں۔ جتنی دیر بھی میں نے پڑھنا ہے فضائل مصائب جو بھی آل محمد کا ذکر جتنا بھی کرنا ہے، کسی بات پہ کسی بندے کو ڈاؤٹ ہو مجمع سے کھڑا ہو جائے، میں کوئی شکوہ شکایت نہیں کروں گا لے تو میری توہین کر لی تھی، نہ میرے بھائی، پوری بات کروں گا اور پکی بات کروں گا۔ باتیں میں دو ہی کرتا ہوں، توجہ بابا جی، باتیں میں دو ہی کرتا ہوں، یا اللہ کے قرآن سے کرتا ہوں یا 14 کے فرمان سے کرتا ہوں۔ دو ہی باتیں ہیں میرے پاس، اس کے علاوہ کوئی بات ہے ہی نہیں۔ بندے اعتراض کرتے ہیں، لو جب پٹا نہ لینا صحابہ نہ نہیں مانتے۔ میرے مسلمان بھائی، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے قرآن میرے دل میں ہے، تو گھر سے لے کے آ جائے۔ میں تجھے صحابی کی شان قرآن سے بتاتا ہوں اور تجھے بتاتا ہوں کہ علی ولی اللہ پڑھنے والوں کے نزدیک صحابیت کا معیار کیا ہے۔ میں قرآن سے بتاتا ہوں، میرے دل میں قرآن ہے، تو گھر سے لے کے آ جا، کھول کے بیٹھ جا، آیتیں میں بتاؤں گا، سورتیں میں بتاؤں گا، عبارت میں پڑھوں گا، ترجمہ کروں گا، تفسیر میں کروں گا، تو کھول کے دیکھتے جانا، جہاں سے ایک لفظ بھی ادھر ادھر ہو مجھے گریبان سے پکڑ کے جلدی سے باہر نکال دینا۔ لیکن اگر قرآن کی بات حق ہو، صحابیت کی معیار یہ ہو، تو پھر اکیلے بیٹھ کے قرآن سر پہ رکھ کے سوچنا ضرور، یار جو ہم مانتے ہیں وہ کیا ہے، جو علی والے مانتے ہیں وہ صحابی کیا ہے۔ بابا جی میں نے پہلے کہ مجلس ابھی شروع نہیں کی، میں شیشہ صاف ہو رہا ہے۔ غدیر میں کتنے صحابی تھے بابا جی؟ 1.25 لاکھ۔ جن دی ریاضی ٹھیک ہے نا انہیں اچھی 1.25 لاکھ آخنے تو میں گل لگے ہوئے۔ غدیر میں کتنے صحابی تھے؟ سارے نہیں بولے، ایک باری بولو تو میں اگلی گل کروں۔ غدیر میں کتنے صحابی تھے بابا جی؟ 1.25 لاکھ کتنے ہوندے نے؟ 1,25,000۔ میرے مسلمان بھائی، جلے کی میں سادات و مومنین نے مجلس کا اہتمام کیا ہے، امام حسین کا سب سے چھوٹا جا کر منبر پر ذکر کر رہا ہے، تو قرآن سر پہ رکھ کے مجھے 1.25 لاکھ کے نام اللہ جی ایڈے نام کتھوں یاد ہونے نے؟ چل ٹھیک ہے نہیں ہوتے، 25,000 کو چھوڑ دے، 1 لاکھ کے نام بتا۔ 1 لاکھ نام کتوں؟ 80,000 کے بتا، 70,000 کے بتا، 50,000 کے بتا، 10,000 کے بتا، 5,000 کے بتا۔ تو تجھے شرم نہیں آتی؟ علی والوں کے بارے میں بکواس کرتا ہے، تو 1.25 لاکھ کو پی جائے پھر بھی مسلمان ہے، ہم 2-3 کو چھوڑ جائے پھر بھی کافر۔ سارے مل کے تو 1.25 لاکھ پی جائے پھر مسلمان، ایسی 2-3 چھٹیے تھے کافر۔ صلوات پر سارے آل محمد کے بعد۔ بندے کہتے ہیں یہ ہر وقت علی 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 کرتے اور کام میں کون یہ نام؟ عزت حسین کی قسم ہمیں اور کوئی کام نہیں۔ ہمارا کام یہ ہے، ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے، ہماری سانسیں چل رہی ہیں تو اس وجہ سے کہ ہم علی علی کا ساتھ۔ بندے کہتے ہیں بڑا غدیر کرتے ہیں، 18 ذی الحج کو یہ ہوا وہ ہوا یہ ہوا وہ ہوا، غدیر پہ اعلان کر دیا، غدیر کرتے رہتے ہیں۔ یہ اپنی کتابوں میں آپ ہی غدیر، اپنی کتابوں سے خود ہی غدیر، مالک رزق میں اضافہ کرے جی، خود ہی غدیر کرتے رہتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائی شیعہ سنیو، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں قرآن سے تجھے غدیر دکھاتا ہوں، تو قرآن گھر سے لے کے آیا۔ بابا جی میں دکھاتا ہوں ابھی اسی وقت ممبر سے قرآن سے غدیر نکال کے دکھاتا ہوں کہ غدیر، اگر آیتیں نہ ہو غدیر کے بارے میں مجرم ہوں، اور اگر غدیر قرآن میں ہو پھر کبھی بیٹھ کے سوچنا ضرور کہ یہ علی ولی اللہ پڑھنے والے ہر وقت جو علی کرتے ہیں یہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے، یہ مرضی مصطفیٰ سے کرتے ہیں۔ جیسے تعلیمہ میں اچھا نعرہ ہے حیدری جی، غدیر شروع کریے قرآن چو بابا جی۔ بندے کہتے ہیں اپنے پاس غدیر، آیت کا حوالہ میں بتاؤں گا، سورت کا نام میں بتاؤں گا،
ابھی جا کے مجلس کے بعد گھر میں جانا، مسجد میں جانا، شیعہ رہے، سنی رہے، اہل حدیث رہے، لیکن بس اس طالب علم کے سید کے کہنے پہ ایک کام ضرور کرنا، قرآن کھول کے دیکھنا ضرور کہ یار اقرار حمدانی نے جو حوالہ دیا تھا کہ فلاں صورت ہے، فلاں آیت ہے، اس میں علی ہے، اگر علی ہو تو پھر شیعوں کی بات مان لینا، نہ ہو تو ہمیں آ کے ہماری بات واپس کر دینا، ہم معافی بھی مانگیں گے بھئی ہم سے غلطی ہو گئی، اور تجھے کہیں گے ٹھیک ہے جس مذہب پہ ہے رہ۔ شامعین گرامی قدر، اور علی ولی اللہ کو بابا جی ماننے کے لیے نا لمبی چوڑی باتوں کی ضرورت نہیں ہے، صرف 2 باتوں کی ضرورت ہے۔ اپنی مجلس میں نے اب شروع کی ہے، پہلا جملہ دینے لگا ہوں، جو بندہ اپنے مقدر کی طرح جاگ رہا ہے، جس کے دل میں ولایت علی کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، بات میری بابا جی اس سے ہے جو علی کو مانتا ہے۔ علی کو سوچنے والے کو میں جانتا ہی نہیں۔ علی کو ماننے کے لیے بابا جی 2 باتوں کی ضرورت ہے، نہ کسی مولوی کی ضرورت ہے، نہ کسی علامہ کی ضرورت ہے، نہ کسی فتوے کی ضرورت ہے، نہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے، نہ کہیں جانے کی ضرورت ہے، صرف 2 باتیں ہونی چاہیے علی کو ماننے کے لیے۔ اب سوال کرو باتیں کون سی ہے؟ اماں کا نیک ہونا، ابے کا ایک ہونا، بس یہ 2 باتیں ضروری ہیں علی کو ماننے کے لیے۔ میں نے عرض کیا کوئی بات جہاں تک غلط لگے ابھی آ کے ممبر پہ میرے سوال کرو، کہاں سے بات کی، میں حوالہ دوں گا، قرآن کی آیت پڑھوں گا، روایت پڑھوں گا، کتاب، رائٹر، مصنف، سطر، صفحہ نمبر میں بتاؤں گا کہاں علی لکھا ہوا۔ تو وہ ٹکے کا بندہ میرے پیر علی کے بارے میں بکواس کرتا ہے، علی کو یہ مانو وہ مانو، اور تو کیا جانے علی کو، اور علی کو کبھی سوچنے کی جرت بھی نہ کرنا۔ دوسرا جملہ جلے کی میں رہنے والے غیرت مندوں کو میں ان کے حوالے کرنے لگا ہوں، مجھے نہیں پتا اب تک جو بندہ بیدار ہوا نہیں ہوا۔ تو جی دوسرا جملہ میری مجلس کا، اور علی کو سوچنے کی کوشش نہ کرنا، علی کو سوچنے کی کوشش نہ کرنا۔ تو سوچ کیسے سکتا ہے؟ علی کعبے میں آیا تھا، کعبہ کی دیوار پھٹ گئی، تیرے دماغ میں آیا، تیرے دماغ کا کیا ہوگا؟ آپ کی کیا بات ہے؟ کعبے میں آیا، دیوار پھٹ گئی، پتھر پھٹ گئی، تیرا کی ہوئے گا؟ تو 2 ٹکے کا اوباش علی کے بارے میں بکواس کرتا ہے۔ سارے حضرات مل کے میرے پیر علی کی ذات پہ بلند صلوات کریں۔ تو جی میں نے وعدہ کیا صدات کو کہ میں قرآن سے غدیر دکھاؤں گا، سندے تو ذرے نے جائے ویخ لگا، نہ دکھا سکا تو آل محمد نے ذاکر بنایا ہی کیوں۔ بابا جی 29واں پارہ سورہ معارج پہلی آیت، پھر حوالہ نوٹ کر لیں، لکھ لیں، جا کے دیکھ لیں۔ 29واں پارہ سورہ معارج پہلی آیت، اللہ ارشاد فرما رہا ہے سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ۔ جتنی آپ نے مجھے داد اور دعا دے دی میں راضی ہوں، اب دل کرے تو بولنا، نہ کرے تو نہ بولنا، لیکن جو میں بات کروں وہ اپنے ذہن و دل میں بٹھا کے چلے جانا، ساری زندگی کام آئے گی۔ شامعین گرامی قدر، سورہ معارج 29واں پارہ پہلی آیت، بابا جی اللہ ارشاد فرما رہا ہے سَأَلَ، صلوات پر آل محمد کی ذات بہت شکریہ۔ خدا ارشاد فرما رہا ہے سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ، کہ کسی بندے نے، اب غدیر آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اور قرآن سنتے جانا ہے، کسی بندے نے مجھ اللہ سے ایک موقع پہ عذاب مانگا۔ یار کیسا بدبخت بندہ تھا جو اتنے رحیم اللہ سے عذاب مانگ رہا ہے۔ لوگ اولاد مانگتے ہیں، رزق مانگتے ہیں، عزت بخت مانگتے ہیں، یہ اتنا بدبخت ہے لعنتی اللہ سے عذاب مانگ رہا ہے۔ سورہ معارج ہے 29واں پارہ ہے پہلی آیت ہے، اللہ کہتا ہے ایک بندے نے مجھ سے عذاب مانگا۔ میں نے کہا مولا وہ بندہ تھا کون؟ جلے کی میں رہنے والے غیرت مند شیعہ سنیوں کو بتا تو صحیح، تو مجھے بتا دے میں انہیں بتا دوں گا۔ آواز قدرت ہے بھی اس کا نام تھا حارث بن نعمان فہری۔ جب غدیر کے میدان میں نبی پاک نے پیر
امیر علی کا ہاتھ بلند کر کے من کنت مولا فہذا علی جن مولا کا نعرہ بلند کیا تھا. سب کہہ رہے تھے یا علی مبارک ہو، یا علی مبارک ہو. یہ نبی کے پاس آیا، کہتا ہے اگر علی جن ولی اللہ حق ہے مجھ پہ عذاب آ جائے. قرآن کی آیت ہے، روایت کی بات نہیں کر رہا، قرآن کی باوجہ آیت ہے. اس نے عذاب مانگا. سرکار نے کہا کیوں مرنا چاہتا ہے؟ کہتے نہیں جی اگر علی حق ہے تو مجھ پہ عذاب آ جائے. کتنے علی ہے جی؟ علی جن ولی اللہ. قرآن میں لکھا ہے علی جن ولی اللہ. کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے. سورہ معارج 29 بڑا پہلی ہے. یہ کہتے کئی آیتیں ہیں، پورا قرآن قصیدہ ہے میرے پیر علی کا. رسالت مآب نے کہا بھی کیا بات ہے. اس کا نام تھا حارث بن نعمان فہر. یہ کہتے ہیں جی اگر علی جن ولی اللہ حق ہے مجھ پہ عذاب آ جائے. سامعین گرامی قدر اصل میں نا یہ اکیلا نہیں تھا. پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں بابا جی، اپنے ایک ایک لفظ کا میں ذمہ دار ہوں. جب بھی پوچھو کہ جواب دینے کو تیار ہے. یہ پوری ٹیم تھی. انہوں نے حارث کو فرنٹ لائن پہ کیا تھا کہ حارث یہ تو اعلان ہو گیا ہے علی جن ولی اللہ کا، اب تو نا اس طرح کر کہ نبی کے پاس جا اور تو کہہ اگر علی حق ہے تو مجھ پہ عذاب آ جائے، مجھ پہ عذاب آ جائے، مجھ پہ عذاب آ جائے. بس اس نے عذاب کا کہنا تھا. کہتا ہے اگر اپنی طرف سے کہا ہے عذاب آئے، آپ نے خود کہا یا اللہ نے کہا؟ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کائنات کی کلی رحمت نے ارشاد فرمایا حارث میں نے آج تک، اب میں نے جملہ جوش سے نہیں کہنا، بڑے پیار سے تحفہ دینا ہے. جو بندہ اب تک میری بات سمجھ رہا ہے اس کو بات سمجھ میں ضرور آئے گی. تائید میں ہاتھ بھی اٹھے گا، زبان بھی کھلے گی. سرکار محمد مصطفیٰ نے فرمایا حارث میں نے آج تک وہی کہا ہے جو وہی نے کہا. میں نے آج تک وہی کہا ہے جو وہی نے کہا ہے. اپنی مرضی سے میں کچھ کہتا ہی نہیں. اگر میں نے کسی کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا تو اللہ کے حکم سے، اگر کسی کے ہاتھوں میں بنیل کی زلفیں دے کے مدینے کی گلیوں کے چکر لگائے تو اللہ کے حکم سے، اگر کسی کے آنے پہ احترام سے کھڑا ہو گیا تو اللہ کے حکم سے، اگر کسی کو خانہ کعبہ سے لینے گیا تو اللہ کے حکم سے، اگر کسی کے منہ میں اپنی زبان دی تو اللہ کے حکم سے، اگر کسی کو مسلمان کیا کب تک خاموش رہو گے؟ اگر کسی کو مسلمان کیا تو اللہ کے حکم سے، اگر کسی کو سلیمان کیا تو اللہ کے حکم سے، اگر کسی کو مومن کیا تو اللہ کے حکم سے، اگر کسی کو کل ایمان کیا تو اللہ کے حکم سے، اگر کسی کو صحابی کیا تو اللہ کے حکم سے. میں نے آج تک جو کچھ بھی کیا ہے، جو کچھ بھی کیا ہے اللہ کے حکم سے کیا ہے. اگر کسی کو اہل بیت میں شامل کیا ہے تو اللہ کے حکم سے، اور اگر کسی کو اہل بیت سے نکال دیا تو اللہ کے حکم سے. ایسے نہیں یار سارے مل کے اچھا نعرہ حیدری. توجہ ہے جی. میں نے آج تک جو کچھ اللہ کے حکم سے کیا. صلوات پڑھ لے آل محمد کی ذات. جو کچھ بھی کیا اللہ کے، ایک وے نال بول دیا کرو یار، تو چپ بھی ہو جاتے اللہ کے. ہاں ماشاءاللہ کتنی سونی آواز ہے تھوڑی، میرے نال تھوڑی سور بہت ہی. اللہ کے حکم سے کیا. سامعین گرامی قدر جیڑا بندہ دوجی جماعت تک بھی سکولے پڑھے ہیں، اگلی گل انہوں سمجھ آ جائے دوجی تک بھی پڑھے ہونا گا. ہاں توجہ ہے جی. سامعین تاریخ اسلام میں بابا جی دو حارث نامی شخص آئے تاریخ اسلام میں. ایک حارث آیا تھا خیبر میں، ایک حارث آیا تھا غدیر میں. ولایت علی کا بہت بڑا جملہ تحفہ دینے لگا ہوں. جہاں جہاں علی کو ماننے والے تشریف فرما ہے، سوچنے والے کو میں جانتا ہی نہیں. سامعین گرامی قدر دو حارث نامی شخص بابا جی تاریخ اسلام میں آئے ہیں. ایک خیبر میں آیا تھا، ایک غدیر میں آیا تھا. بابا جو خیبر میں آیا تھا نا وہ اللہ کا دشمن تھا، جو غدیر میں آیا تھا یہ علی کا دشمن تھا.
جو حارس خیبر میں آیا تھا وہ اللہ کا منکر تھا، جو غدیر میں آیا تھا یہ علی کا منکر تھا، جو خیبر میں اللہ کا منکر آیا اسے علی نے مارا تھا، جو غدیر میں علی کا منکر آیا اسے اللہ نے مارا تھا۔ میں نے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا اللہ یہ کیا؟ جلدے کے مومنین پوچھنا چاہتے ہیں خیبر میں تیرا منکر آیا علی نے مار دیا، غدیر میں علی کا منکر آیا تو نے مار دیا، وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ آواز قدرت آئی، کرار حمدانی چھلا نہ بول، یہ میرا اور میرے علی کا معاہدہ ہوا ہے، اللہ کا منکر آئے گا علی مار دے گا، علی کا منکر آئے گا اللہ مار دے گا۔ یہ میرا اور علی کا معاہدہ ہوا ہے، اللہ کا منکر آئے گا علی مارے گا، علی کا منکر آئے گا اللہ مارے گا۔ اب حارث نے مانگا عذاب، مانگا کیوں؟ اس کی پوری جو ٹیم تھی نا بابا جی، انہوں نے کہا وہ سانو پتہ ایک باری مکے وچ نا ابو جہل نے عذاب منگیا سی تے آیا کوئی نہیں سی۔ انہوں نے کہا ابو جہل، قرآن کی آیت ہے نبی کے دروازے پہ گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر آؤ، سرکار آ گئے، کیا بات ہے کیوں بکواس کر رہا ہے؟ کہتا ہے اگر آپ سچے، آپ کا اللہ سچا تو مجھ پہ ابھی عذاب آ جائے۔ ابو جہل نے مکے میں کہا تھا مجھ پہ ابھی عذاب آ جائے، اب عذاب نہیں آیا، قرآن کی آیت آ گئی کیفا نعذب انت فیہم، اے محبوب عذاب نہیں آنا جب تک تو ان میں ہے، عذاب کوئی نہیں آنا جب تک تو ان میں ہے۔ ادھر حارث نے غدیر میں عذاب مانگا، عذاب آ گیا، میں نے ہاتھ باندھے، میں نے کہا مالک تو رازق تو خالق تو خدا تو 14 کا بھی مالک ہے۔ میں نے کہا اللہ بات سمجھ میں نہیں آئی، ادھر ابو جہل کہہ رہا ہے اگر مصطفیٰ سچا، مصطفیٰ کا اللہ سچا مجھ پہ عذاب آ جائے، ادھر عذاب نہیں آیا، قرآن کی آیت آ گئی جب تک محمد آپ سامنے ہیں عذاب نہیں آئے گا۔ ادھر غدیر نے حارث نے عذاب مانگا، فوراً عذاب آ گیا، اللہ وجہ کیا ہے؟ اللہ وجہ کیا ہے؟ آواز قدرت آئی کرار حمدانی جھلا نہ بن۔ میں نے آدم سے لے کے قیامت تک کے آنے والے آدم کے ہر نالائق بیٹے کو یہ سبق دیا ہے، اور میں محمد رسول اللہ کے منکر کو مہلت دے دیتا ہوں، علی ولی اللہ کے منکر کو مہلت نہیں دیتا۔ میں محمد رسول اللہ کے منکر کو مہلت دے دیتا ہوں، علی کے منکر کے لیے مہلت نہیں ہے۔ اب عذاب آ گیا، آج تو کرار حمدانی نے نا اس پتھر دا شجرہ سنانا جرا حارث دے سرچ وجہ سے، اس کنکر کا باوجی شجرہ جو حارث کے سر میں لگا تھا، یہ کہاں سے آیا، کون لے کے آیا، کیسے آیا؟ تو جو ہے نہیں جس بندے دا دل ہے نا کہ میں قرآن چو غدیر سناواں، وہ بندہ اچھی سلوات پڑھ جائے۔ لون بھی رکھے ہوئے ہیں گلے دا بیڑا بہانا واسطے، سلوات پڑھا لے توجہ ہے جی سامنے گرامی کر رہے یہ میری گلنا کرنیاں پہنیاں نا ذرا مزاج دا تتر ہو جاندہ، تلاڑا صاحب آگے مزاج تتر ہو جاندہ۔ توجہ ہے جی سامنے گرامی کر حارث کے سر میں لگا کنکر مر گیا۔ اس کنکر کا شجرہ کیا ہے، کہاں سے آیا، کون لے کے آیا جس نے منکر علی کو مارا؟ سامنے گرامی قدر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ایک بادشاہ گزرا جس کا نام تھا ابرہا، یہ اپنے ہاتھیوں کو لے کے نا کعبہ پہ حملہ کرنے آیا۔ ابھی حملہ اس نے کیا نہیں تھا، کرنے جا رہا تھا۔ قرآن کی آیت ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تم نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ سورہ فیل اللہ کی آواز آئی ابابیلو جاؤ میرے کعبہ کو بچاؤ۔ اب بزرگ جانتے ہیں، بچوں کے لیے بات کر دیتا ہوں کہ ابابیل کبوتر سے چھوٹا پرندہ ہوتا ہے، کبوتر سے بابا جی چھوٹا۔ میں نے کہا اللہ یہ کیا؟ تو کسی اور چیز کو بھیج دے،
جنوں کو حکم کر دے میرے کعبہ کو بچا لے، کسی نبی کو بھیج دے، فرشتے کو بھیج دے، ایسے ہی کن کہہ دے، ہاتھی مر جائے، ہاتھی والے مر جائیں، ابرہا مر جائے۔ یہ ابابیلوں سے ہاتھیوں کو کیوں مروا رہا ہے؟ ابابیلوں سے ہاتھیوں کو کیوں مروا رہا ہے؟ آواز قدرت ہے کہ قرار حمدانی، میں اتنا بڑا حکیم ہوں، اور دعائیاں اللہ حکیم نہیں، حکمت اللہ حکیم، میں اتنا بڑا حکیم ہوں، میں آنے والے حالات جانتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ ایک ایسا وقت آئے گا جب میرا محبوب نبی میری توحید کی تبلیغ کے لیے نکلے گا، لوگ پتھر ماریں گے، میرا نبی زخمی ہو کے ابو طالب کے پاس جائے گا، جا کے کہے گا چچا ابو طالب لوگ پتھر مارتے ہیں، دوسرے دن ابو طالب اپنے شیر کو ساتھ بھیجے گا، دوسرے دن ابو طالب اپنے بیٹے علی مرتضیٰ کو ساتھ بھیجے گا، علی تلوار لے کے نہیں جائے گا، کوئی ڈنڈا سوٹا لے کے نہیں جائے گا، علی کھا رہا ہوگا کھجوریں، کھجوروں کی گٹھلیاں ہوگی میرے پیر علی کے ہاتھ میں۔ میں نے ابابیلوں سے ہاتھیوں کو کیوں مروایا؟ علی کے ہاتھ میں ہوگی کھجوروں کی گٹھلیاں، جس بندے کو وہ علی کے ہاتھ کی گٹھلی لگے گی، جس کے بازو پہ لگے گی بازو ٹوٹ جائے گا، جس کے سر میں لگے گی سر پھوٹ جائے گا، جس کے سینے پہ لگے گی بندہ مر جائے گا۔ ہو سکتا ہے 14ویں صدی کا کوئی بے ضمیر ملا جو میرے علی کے بارے میں بکواس کرتا ہے یہ کہہ دے او علی دے ہاتھی چوں گٹھلی نال بندہ کیویں مار سکتا ہے؟ اور میں نے ابابیلوں سے ہاتھیوں کو مروا کے اس کی زبان ہزاروں سال پہلے ہی بند کر دی کہ میں اللہ جس طرح ابابیلوں سے ہاتھیوں کو مروا سکتا ہوں، اللہ کے ہاتھ سے منکر رسول مروا سکتا ہوں۔ سارے مل کے توجہ ہے جی، شروع کریے مجلس جی، جنہیں بندے دے رہے مجلس شروع کریے، اچھی سلوات پڑھ۔ ابرہا آیا کعبہ پہ حملہ کرا، ابابیل حکم ہو گیا جاؤ میرے کعبہ کو بچاؤ۔ بوڑھا پرندہ ہو یا بوڑھا بندہ ہو، اس کی چلنے کی یا اڑنے کی رفتار آہستہ ہوتی ہے، نوجوان طاقت میں زیادہ ہوتے ہیں، تیز چلتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ابابیل اڑا کعبہ بچانے کو، بوڑھا تھا، تھوڑا طاقت میں کمزور تھا، اس نے یہ اتنا سا چینی کا دانہ کنکر اپنی چونچ میں یہ چلا، اس ٹہنی پہ کبھی اس ٹہنی پہ، اس درخت پہ کبھی اس درخت پہ۔ باقی ابابیل جوان تھے، وہ جلدی اڑے، یوں کنکر اٹھائے تیز تیز اڑے، کعبہ کے پاس گئے، ہاتھیوں کو مارا، کعبہ کو بچایا، واپس آ رہے تھے۔ یہ بوڑھا ابابیل بچانے جا رہا تھا، جوان ابابیل بچا کے واپس آ رہے تھے۔ یہ بوڑھا ابابیل بچانے جا رہا تھا، جوان ابابیل بچا کے واپس آ رہے تھے۔ وہ آپ کو کہا بھئی تو کدھر جا رہا ہے؟ اس نے کہا میں اللہ کے گھر کو بچانے جا رہا ہوں، بیت اللہ کو بچانے جا رہا ہوں، کعبہ کو بچانے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا رہنے دے، ہم کعبہ کو بچا کے آ گئے ہیں، اب جس بندے کے سینے میں ولایت علی کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، پہلا جملہ غدیر کا تحفہ دینے لگا ہوں، سر اٹھانا علی والو، جس کے کعبہ دل میں میرے علی کا بسیرا ہے۔ جوان ابابیلوں نے بوڑھے سے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ ہم کعبہ کو بچا کے آ گئے۔ جیسے ہی کہا نا ہم بچا کے آ گئے، بوڑھے ابابیل نے یوں چہرہ آسمان کی طرف بلند کیا، کہا اللہ گواہ رہنا سب سے پہلے میں چلا تھا، سب سے پہلے میں چلا تھا، یہ بات نہیں۔ اب میں بوڑھا ہوں، کمزور ہوں، میری غلطی نہیں ہے۔ صلوات پڑھ لے عالم محمد کی ذات۔ بڑھ دیگر صلوات پڑھ محمد۔ پریشان تے نہیں جی؟ جیرا بندہ نہیں پریشان اچھا نعرہ حیدری سلامت رہیں جی۔ سامعین گرامی قدر، اس بڑے بوڑھے ابابیل نے کہا اللہ سونا گواہ روی اڈیا صاحب نہ پہلو میں سی، اب میں کمزور ہوں، میری غلطی۔ انہوں نے کہا ہم کعبہ، اب یہ ادھر ہی بیٹھ گیا، کہتے اللہ میرا کنکر کہاں جائے گا؟
جاگنا یار جاگنا میرا کنکر واضح کو پریشان نہ ہو، ایک وقت آئے گا میں حکم دوں گا. کہا اللہ میری کیری جیب ہے، میں انہوں کتے سنبھالتا پھراں، میں نے روٹی بھی کھانی ہے، میں نے پانی بھی پینا ہے، مجھ پہ دھوپ بھی آئے گی، مجھ پہ سردی بھی آئے گی، مجھ پہ گرمی بھی آئے گی، مجھے پیاس بھی لگے گی. آواز قدرت پریشان نہ ہو، نہ تجھے پیاس لگے گی، نہ تجھے بھوک لگے گی، نہ تجھے دھوپ تنگ کرے گی، نہ تجھے سردی تنگ کرے گی، نہ تجھے گرمی تنگ کرے گی. تیری ڈیوٹی اتنی ہے تو نے کنکر سنبھال کے رکھنا ہے. تیری ڈیوٹی اتنی ہے تو نے کنکر سنبھال کے رکھنا ہے، تو نے کنکر سنبھال کے رکھنا ہے. آزادارو غدیر کا میدان سج گیا. سرکار نے اعلان کیا میرے پیر علی کی ولایت کا. سب نے کہا مبارک مبارک. ایک کتا بھونک کہنے لگا اگر علی حق ہے مجھ پہ عذاب آ جائے. آوازیں گزرتی ابابیل کہتا ہے جی مولا یہ کنکر لے اور غدیر کے میدان میں چلا جا. تیرے کنکر پھینکنے کا وقت آ گیا. تیرے ساتھی ابابیلوں نے کعبہ کے دشمن کو مارا تھا، تو مولود کعبہ کے دشمن کو مار دے. آپ سلامت رہیے. کہا تیرے ساتھی ابابیلوں نے کعبہ کے دشمن کو مارا تھا، تو مولود کعبہ کے دشمن کو مار دے. میرے مسلمان بھائی صرف اعتراض کرنے سے بات نہیں بنتی، بات پوچھنے سے بات کا پتہ چلتا ہے. اور علی ولی اللہ، علی کی ولایت قرآن میں ہے. ہم نے اپنے پاس سے علی کو تھوڑی مانا ہے. اب یہ کنکر لگا مر گیا پھر نار ہو گیا. سامنے گرامی قدر بندے کہتے ہیں ہر وقت آپ علی علی کرتے ہو، علی علی کرتے ہو، علی علی کرتے ہو. اپنیاں کتاباں چودے آپ ہی علی علی، اپنیاں کتاباں چودے پٹن والے آپ ہی علی علی. یا تو قرآن لے کے آ. میں ممبر پہ کھڑا ہوں، لاؤڈ سپیکر پہ میرا منہ ہے، میرے دل میں قرآن ہے. تو لے کے سامنے بیٹھ جا، میں تجھے قرآن سے علی آج دکھا دیتا. بابا جی سناتے سبھی ہیں، میں دکھا دیتا ہوں پاک بی بی رقیہ کی نالین کا صدقہ، جس کے در پہ ہر شب جمعہ کو جا کے سجدہ کر کے علم کی خیرات وصول کرتے ہیں. میں تجھے قرآن سے علی دکھا دیتا ہوں. تو نے سنا بڑے لوگوں سے ہوگا، امام حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر، سب سے چھوٹا طالب علم تجھے علی دکھا دیتا ہے. قرآن گھر سے لے کے آ جا، میرے دل میں قرآن ہے، میں تجھے قرآن سے علی دکھاتا ہوں. سامنے گرامی قدر میں قرآن کے دروازے پہ گیا. میں نے کہا قرآن تو بھی علی کا ذاکر ہے، میں بھی علی کا ذاکر ہوں. میں نے کہا قرآن تو بھی علی کا ذاکر، میں بھی علی کا ذاکر. میرا دل ہے کہ ہم دونوں ذاکر مل کے آج جلے کی میں رہنے والے غیرت مندوں کو تیری زبان سے علی دکھا نہ دے. قرآن نے کہا میرا تو کام یہ ہے علی سنانا، علی دکھانا. دکھا دیتے ہیں، دکھا دیتے ہیں. بابا جی قرآن میں نے سامنے رکھا، قرآن سے میں نے سوال کیا قرآن بتا علی کیا ہے، قرآن بتا علی کیا ہے. اب قرآن کو زبان ملی، وہ جو اللہ کا اتارا ہوا قرآن ہے، علی کا خاموش ذاکر ہے. اس نے بولنا شروع کیا. قرآن کہتا ہے اللہ کی پہچان علی ہے. قرآن کہتا ہے بھائی بسم اللہ کا نقطہ علی ہے. قرآن کہتا ہے تطہیر کی جان علی ہے. قرآن کہتا ہے ثقلین سے افضل علی ہے. قرآن کہتا ہے جمال خدا علی ہے. قرآن کہتا ہے حکم خدا کا پابند علی ہے. قرآن کہتا ہے دلیل وجود حق علی ہے. قرآن کہتا ہے ذلت رسوائی سے دور علی ہے. قرآن کہتا ہے رازق کا شاہکار علی ہے. قرآن کہتا ہے زہرا کا شوہر علی ہے. قرآن کہتا ہے حسنین کا بابا علی ہے. قرآن کہتا ہے شہر ساکی علی ہے. قرآن کہتا ہے شہر شافی علی ہے. قرآن کہتا ہے صادق ذکر علی ہے. قرآن کہتا ہے شامل فکر علی ہے. قرآن کہتا ہے طرفین میں نور علی ہے. قرآن کہتا ہے پر نور ظہور علی ہے. قرآن کہتا ہے اعلیٰ و برتر علی ہے. قرآن کہتا ہے عین اللہ علی ہے. قرآن کہتا ہے اعلیٰ و برتر علی ہے. قرآن کہتا ہے خیرت اللہ علی ہے. قرآن کہتا ہے پاک غنی علی ہے. قرآن کہتا ہے فضل ربی علی ہے. قرآن کہتا ہے قربت اللہ علی ہے. قرآن کہتا ہے کعبہ کا مولا علی ہے. قرآن کہتا ہے ہدایت اللہ علی ہے. قرآن کہتا ہے وجہ اللہ علی ہے. قرآن کہتا ہے ید اللہ علی ہے. ارے بھئی قرآن کہتا ہے میں کان ہوں میری سماعت علی ہے. ارے بھئی قرآن کہتا ہے میں دماغ ہوں میری سوچ علی ہے. ارے بھئی قرآن کہتا ہے میں آنکھ ہوں میری نظر علی ہے. ارے بھئی قرآن کہتا ہے میں زبان ہوں میرا لفظ علی ہے. ارے بھئی قرآن کہتا ہے میں جسم ہوں میرا روح علی ہے. ارے بھئی قرآن کہتا ہے میں ہاتھ ہوں میری حرکت علی ہے. ارے بھئی قرآن کہتا ہے میں دل
हूँ मेरी धड़कन अली है। अरे भाई कुरान कहता है मैं आसमान हूँ मेरी बुलंदी अली है। अरे भाई कुरान कहता है मैं समंदर हूँ मेरी गहराई अली है। अरे भाई कुरान कहता है मैं सूरज हूँ मेरी चमक अली है। अरे भाई कुरान कहता है मैं चांद हूँ मेरी धमक अली है। अरे भाई कुरान कहता है मैं सितारा हूँ मेरा नूर अली है। अरे भाई कुरान कहता है मैं चांद हूँ मेरी चमक अली है। अरे भाई कुरान कहता है मैं नुस्खा हूँ मेरा हकीम अली है। अरे भाई कुरान कहता है मैं विरसा हूँ और मेरा वारिस अली है। आप सलामत रहिए। आप कुरान विरसा और अली वारिस। कुरान विरसा और अली, सारे एक बारी बोलो ना यार, कुरान विरसा अली वारिस। सलामत रहे। मेरे मुसलमान भाई, एतराज करना आसान है, बात सुन के उस पर अमल करना बड़ा मुश्किल है। सामने ग्रामीण कदर 2 से 3 मैंने आयतें पढ़ी, 1-2 रवायतें आपकी समातों के हवाले और या अली जिंदगी बाकी मुलाकात। एक दफा सारे हजरात मिल के मेरे पीर अली की अजमत बुलंद सलवात पढ़ते। मैंने पहले भी अर्ज किया, अपने एक एक हर्फ का मैं जिम्मेदार हूँ। आयत का, रवायत का, किताब का, मुसन्निफ का, राइटर का। किताब का नाम है मजमुउल फज़ाइल, दूसरी जिल्द। उसमें लिखा है कि एक बंदा ना मेरे मुर्शद अली के पास आया, आगे कहता है या अली मुझे ना 3000 दिरहम कर्जा चाहिए। जे रेंज नहीं करते पे ना उन्होंने समझाना पंजाबी आंदा शाह जी 3000 रुपया कर्जा चाहिए। हुण तो समझ आ गई ना यार, 3000 दिरहम कर्जा चाहिए। मौला मुस्कुराए, ये परेशान हो गया, फिर कहा 3000 दिरहम कर्जा चाहिए। ये कहता या अली मैं अपनी गुर्बत बता रहा हूँ, आप मुस्कुरा के मेरी गुर्बत का मजाक उड़ा रहे हैं। बंदा अली जन वलीउल्लाह पढ़ता हो, इस जुमले पे चुप रह जाए, मुझे फिर समझ नहीं आती कि उसने कैसे अली जन वलीउल्लाह पढ़ा। मेरा पीर अली फरमाता है और चाहे तेरा सवाल ही गलत है, मांग अली से रहा है वो भी कर्जा। जी जी, अब समझियो, अब समझियो। समझे हो घंटे बाद सलवात पर वाले तो जो है जी, आप सलामत रहो। सरकार ने कहा कर्जा क्यों कहता है, सवाल कर, अली तेरे सवाल को पूरा करेगा। कहता सरकार 3000 दिरहम चाहिए। सरकार ने दे दिए। अगले जुमले का लुत्फ इससे ज्यादा है, अली जन वलीउल्लाह की कसम। अब मेरे पीर अली ने 3000 दिरहम दिए, इसने यूं लिए और ये चला जा रहा है। 7 या 8 कदम आगे पहुंचा, मेरे पीर अली का वापस आ, ये ले जन्नत भी ले जा। यार क्या बात है, आपकी क्या बात है, मिल के और पिछा जन्नत भी ले जा। अब वापस बुलाया, वहाँ मेरे पीर अली मांगे पैसे, मिली जन्नत, जन्नत भी दे दी, दौलत भी। अब एक हाथ में जन्नत, एक हाथ में दौलत लेके चला। अब अगले जुमले का लुत्फ इससे ज्यादा है। अब लेके चला, सामने इजराइल आ गया। बस भाई तेरा टाइम पूरा, अंदर ले जा। आपकी क्या बात, ले जा, मैनू कदी फिक्र है। कहता क्यों, मुझे देख के बड़े 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 परेशान हो जाते हैं, तू परेशान क्यों नहीं होता, तू परेशान क्यों नहीं हुआ। कहता है मैं परेशान क्यों हूँ, अली के बच्चों की जन्नत मेरे हाथ में है। और मैं क्यों परेशान होवा, अली दे पुत्रा दी जन्नत मेरे हाथ में। उसने कहा बस फिर चलते हैं। कहता चलो ले जा। रूह कब्ज, बंदा मर गया। स्वामी ने गिरानी कर या 1 मिनट ब्रेक लगाओ। अब मेरे जहन में बात आ गई, मैंने ना की तो मुझे दुख रहेगा। मर गया, मरा नहीं,
علی جن ولی اللہ پڑھنے والا مرتا نہیں. دعویٰ کیا, دلیل دینے لگا, کچی بات کرنے کا میں عادی نہیں. علی جن ولی اللہ پڑھنے والا مرتا نہیں. پوری کائنات میں بزرگوں ہر بیماری, یہ ایک بات بولتے ہیں نا, ہر بیماری دا علاج ہے سوائے موت تو, موت دا علاج میرے کو ہے. میں بتاتا ہوں, ممبر پہ ہوں بھائی, قرآن پڑھ رہا ہوں. ہر بیماری دا علاج ہے سوائے موت تو, موت کا علاج علی والوں سے لے لے, علی والوں سے لے لے موت کا علاج, موت نہیں آئے گی. علی جن ولی اللہ پڑھنے والا منتقل ہوتا ہے, انتقال کرتا ہے, مرتا نہیں ہے. ایڈی بڑی گل کر دیتی ہے منڈے نے, مرتا ہی نہیں. تے قرآن دی آیت نہیں, کل نفس ذائقۃ الموت. میں نے کہا میرے بھائی ذرا غور تو کر, اللہ نے کہاں کہا ہے ہر نفس نے مرنا ہے؟ اللہ نے کہا ہے ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. گل تو پھر یہی ہوگی نا مولوی صاحب, موت کا ذائقہ چکھنا تے مرنا. میں نے کہا نہیں, یہ ایک نہیں, یہ دو باتیں ہیں. توجہ, یہ ایک نہیں, یہ دو باتیں ہیں. اور کیویں جی مولوی صاحب کیویں, اور پٹن والے ہو کیویں دو گلاں نے؟ میں نے کہا مولوی صاحب بات اس طرح ہے, مرنا اور ہے, موت کا ذائقہ چکھنا اور ہے. کہتے ہیں دلیل دو. میں نے کہا میں پہاڑ سے بڑی دلیل تیرے ذہن میں رکھنے لگا ہوں, اگر تو علی جن ولی اللہ کو ماننے والا ہے. کہتا ہے دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا یہ شریعت کا حکم ہے. وہ جی بندہ روزے میں ہو نا, تو کسی کوئی چیز چیک کرنی ہو, نمک مرچ میٹھا کھیر کوئی بھی چیز چیک کرنی ہو, تو اس کا حکم ہے کہ آپ زبان پہ رکھ کے چیک کر سکتے ہیں. اس سے ذائقہ بھی پتہ چل جائے گا, روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا. ذائقہ بھی پتہ چل جائے گا, روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا. ارے یہی تو اللہ کہہ رہا ہے, علی والا موت کا ذائقہ چکھے گا, یعنی موت کا ذائقہ بھی چکھ لے گا اور مرے گا بھی نہیں. علی والا موت کا ذائقہ چکھے گا, مرے گا نہیں, منتقل ہوگا, انتقال کرے گا, اپنے مرشد علی کے پاس چلا جائے گا. سامنے گرامی قدر, اب روح قبض ہو گئی, بات ذہن میں ہے نا, وہ جنہا 3000 منگن آیا سی, اب چلا, مر گیا. ایک ہاتھ میں دولت, ایک ہاتھ میں جنت, مرا ہوا ہے. اس کے بیٹے کا نام تھا عبداللہ. اب عبداللہ کو خبر ہو گئی کہ پیور ہی پرباش ہوگا نہیں, وہ دوڑتا ہوا آیا اپنے باپ کی میت کے پاس. دونوں ہاتھوں کو بند دیکھا, ایک ہاتھ کو کھولا تو جنت, دوسرے ہاتھ کو کھولا تو دولت. سیدھا اپنے گھر نہیں گیا کہ میں جا کے اطلاع دوں کہ باپ کا انتقال ہو گیا, سیدھا میرے پیر علی کے پاس گیا. جا کے کہتا ہے یا علی شکریہ, دولت بھی دے دی, جنت بھی دے دی, یا علی ایک کام اور کر دے. فرمایا وہ کیا؟ یا علی میرے باپ کا جنازہ بھی آپ پڑھ دیں. آپ نے دولت دی ہے, جنت دی ہے, میرے باپ کا جنازہ بھی آپ پڑھ دیں. سامنے گرامی قدر, ولایت علی کا سمندر کوزے میں بند کر کے اپنے کم علم کے مطابق علی والوں کے حوالے کرنے لگا ہوں. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, میرے پیر علی نے فرمایا چل عبداللہ تیرے باپ کا جنازہ پڑھ دیتے ہیں. عبداللہ مولا علی کے ساتھ ساتھ آیا, غسل ہوا, کفن ہوا, جنازہ پڑھا, دفن ہو گیا. عبداللہ کا باپ دفن ہو گیا. کتاب کہتی ہے قبر کے دائیں طرف مولا علی کھڑے تھے, بائیں طرف عبداللہ کھڑا تھا. اب عبداللہ ذہن میں کچھ سوچ رہا تھا کہ چلتا چلتا مولا کے پاس آیا. کہتا ہے یا علی شاہ جی, مرشد جی, بابا جی, سید صاحب, سردار, مولا, آقا, ایک کام اور تو کر دو. سرکار ایک کام اور کر دیں. سرکار نے فرمایا وہ کیا؟ کہتا ہے یا علی کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ابھی قبر میں میرے باپ کی جو حالت ہے میں دیکھ لوں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے جو قبر میں میرے باپ کی حالت ہے میں دیکھ لوں؟ میرا پیر علی فرماتا ہے عبداللہ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ سرکار نے یوں ہاتھ بلند کیا, یوں 2 انگلیوں کو بلند کیا. اب عبداللہ کبھی مولا کا چہرہ دیکھتا ہے, کبھی مولا کا ہاتھ دیکھتا ہے. جڑا بندہ علی بھی نہیں نہ سمجھا, میں جملہ بدل دیتا ہوں, کبھی وجہ اللہ کو دیکھتا ہے, کبھی ید اللہ کو دیکھتا ہے, کبھی اللہ والا چہرہ دیکھتا ہے, کبھی اللہ والا ہاتھ دیکھتا ہے. عبداللہ کے ماتھے پہ
پسینہ آ گیا، چہرے پہ زردی چھا گئی، جسم کانپنے لگا. قبرستان میں کھڑا ہے، مولا سامنے ہے، یوں ہاتھ ہے، کبھی ہاتھ کو دیکھتا ہے، کبھی چہرے کو دیکھتا ہے، ایسے کانپ رہا ہے، پریشان ہے. مولا نے کہا عبداللہ تیرے ماتھے پہ پسینہ کیوں آ گیا، تیرے چہرے پہ زردی کچھ آ گئی، تیرا جسم کانپنے کیوں لگا، تو پریشان کیوں ہو گیا؟ کہتا ہے یا علی بات ہی پریشانی کی ہے، میرے سامنے بھی علی ہے اور قبر میں بھی علی ہے. میرے سامنے بھی علی اور قبر میں بھی. آواز آ رہی ہے آپ